بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مل کر درود پاک پڑھیے۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج میں شہزادہ علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ان کی شہادت کے بارے میں ایک چھوٹا سا مختصر سا واقعہ بیان کروں گی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادہ علی اصغر کو اٹھا کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں۔ عرض کرتی ہیں، لجپالا، چھوٹا سا علی اصغر بار بار اپنی زبان جب باہر نکالتا ہے پیاس کی شدت سے تو میرا کلیجہ جو ہے وہ کانپ اٹھتا ہے۔ تو بھائی جان، آپ ایسا کریں کہ آپ شہزادہ علی اصغر کو اٹھا کر خیمے سے باہر لے جائیں، شاید کوئی ترس کھا کر چھوٹے سے بچے پر کوئی پانی کا ایک قطرہ ہی پلا دے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ ناممکن ہے، میں اس کو باہر نہیں لے کر جا سکتا۔ ادھر چھوٹی سی سکینہ وہ آئیں اور آ کر ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئیں، بابا جان، میرا چھوٹا سا بھائی بہت زیادہ پیاس کی شدت سے نڈھال ہے، اس کو لے جائیں اور تھوڑا سا پانی پلا لائیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سیدہ رباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا تو انہوں نے بھی ہاتھ جوڑ لیے اور عرض کرتی ہیں، یا حسین، اس کو باہر لے جائیں اور اس کو پانی پلا لائیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بی بی زینب سے کہ آپ جانتی ہیں کہ ہم لوگوں نے دینا ہی جانا ہے، ہم نے کبھی کسی سے مانگنا نہیں چاہا، ہم نے کبھی کسی سے مانگا نہیں۔ تو حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا حسین، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ مانگ کر لائیں، میں نے صرف یہ کہا ہے کہ آپ چھوٹے شہزادے کو باہر لے جائیں اور جا کر آپ باہر کھڑے ہو جائیں، شاید کوئی چھوٹے سے بچے پر ترس کھا کر پانی کا ایک قطرہ ہی پلا دے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے، میں اس کو لے جاتا ہوں۔ تو جانے سے پہلے حضرت سیدہ رباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوٹے شہزادہ علی اصغر کو اپنی گود میں اٹھایا اور خیمے کے دروازے پر جا کر کھڑی ہو گئیں اور ان کے چہرے کو دیکھتی ہیں، کبھی ان کا ماتھا چومتی ہیں، کبھی ان کا چہرہ چومتی ہیں، کبھی ان کے لب چومتی ہیں اور فرماتی ہیں، کیا میرے بیٹے تو جا رہا ہے نا، میرا چھوٹا سا بیٹا، تو اپنی ماں کی لاج رکھ کر آئیں۔ تو چھوٹے سے شہزادہ علی اصغر نے اپنی آنکھیں کھولیں اور ماں کی طرف دیکھتا ہے، گویا یہ پوچھ رہا ہے کہ ماں مجھے بتا دو میں کیسے لاج رکھ کے آؤں۔ تو سیدہ رباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کیا میرے بیٹے، تیرا چچا سید عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گیا، اپنے بازو کٹوا لیے، لیکن دنیا سے جاتے ہوئے ہائے تک نہیں کی۔ تیرا بھائی قاسم اس دنیا سے گیا، جاتے ہوئے تکلیف کی شدت سے ہائے تک نہیں کی۔ تو میرے بیٹے تجھے بھی جب تیر لگے تو ہائے نہ کرنا۔ تو چھوٹے شہزادے علی اصغر نے آنکھیں کھول کے ماں کو ایسے دیکھا، گویا کہہ رہا ہو، ماں میں تیری ایسی لاج رکھ کر آؤں گا کہ قیامت تک مائیں تجھ پر ناز کریں گی اور بیٹے مجھ پر ناز کریں گے۔ تو سیدہ رباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوٹے شہزادے علی اصغر کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں دیا۔ حضرت امام حسین نے ان پر کپڑا ڈالا اور ان کو لے کر خیمے سے باہر تشریف لے گئے۔ جب وہ یزیدیوں نے دور سے دیکھا کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں تو کہنے لگے ایک دوسرے سے، شمر کہنے لگا کہ امام حسین جو ہیں یہ ہم سے صلح کرنے کے لیے آ رہے ہیں، انہوں نے ہاتھ میں قرآن پاک اٹھا رکھا ہے۔ لیکن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہاں پہنچ کر چھوٹے شہزادے علی اصغر کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو یزید شمر نے اپنے تیر باز سے کہا کہ یہ تو بچہ ہے چھوٹا سا، تم ایسے کرو کہ اس کو جلدی سے تیر مارو۔ وہ تیر باز نے اپنا تیر کا نشانہ شہزادہ علی اصغر کی طرف کیا۔ جب وہ نشانہ لینے لگا تو اس نے اپنا تیر نیچے کر لیا، دوسری بار پھر اس نے نشانہ لیا، پھر اس نے تیر نیچے کر لیا۔ یزید کہنے لگا کیا بات ہے، تم نشانہ کیوں نہیں لگا رہے؟ تو وہ کہنے لگا تیر باز کہ میں نشانہ لگاتا ہوں، لیکن جب میں تیر مارنے لگتا ہوں تو خیمے کے دروازے میں ایک چھوٹی سی بچی مجھے نظر آتی ہے، وہ ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے کہ میرے چھوٹے سے بھائی کو تیر نہ مارنا، اگر اس کو کچھ ہو گیا تو میں لوریاں کس کو سناؤں گی، اسی لیے میں اس کو تیر نہیں مار پاتا۔ یزید نے اس سے لے کر تیر سیدنا
چھوٹے شہزادے علی اصغر کے حلق پہ تیر مار دیا۔ تیر ان کے حلق سے آر پار ہو کر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو سے نکل گیا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہزادہ علی اصغر کی طرف دیکھا تو انہوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھیں کھول کر اپنے بابا کی طرف دیکھا، گویا کہہ رہے ہوں بابا میں نے اپنی ماں کی لاج رکھ لی، میں نے حق ادا کر دیا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھینچ کر ان کے حلق سے تیر نکالا تو خون کا فوارہ نکل گیا۔ خون حضرت امام حسین کے چلو میں بھر گیا۔ حضرت امام حسین نے وہ خون آسمان کی طرف پھینکنا چاہا تو آسمان سے آواز آئی کہ لجپالا خون آسمان کی طرف نہ پھینکیں، اگر خون آسمان کی طرف پھینک دیا تو آسمان سے کبھی بارش نہیں برس سکے گی۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خون زمین پر پھینکنا چاہا تو زمین رونے لگی اور عرض کرنے لگی لجپالا خون کو زمین پر مت پھینکیے گا ورنہ ساری زندگی قیامت تک زمین پر سبزہ نہیں اگ سکے گا۔ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خون کو اپنے کپڑوں پر اور اپنے چہرے پر مال لیا اور چھوٹے سے شہزادہ علی اصغر کو لے کر واپس چلے گئے۔ جب خیمے میں گئے تو خیمے کے دروازے پر سکینہ کھڑی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنے بھائی کو گود میں لیا اور اس کو اندر لے کر گئی خیمے میں، کبھی وہ ادھر جاتی ہے کبھی وہ ادھر جاتی ہے۔ سکینہ شہزادہ علی اصغر کو پکڑ کے کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سکینہ کیا کر رہی ہو؟ تو کہتی ہیں پھوپھی جان میں اپنے چھوٹے سے بھائی کو لوریاں دے رہی ہوں، دیکھیں یہ پانی پی کر سو گیا ہے تو میں لوریاں دے رہی ہوں کہ کہیں اس کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ ادھر سیدہ رباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے آئیں اور آ کر اپنے بیٹے کو پکڑا، اس کا چہرہ چوما، اس کا ماتھا چوما اور دیکھا اس کو اور دیکھ کے رونے لگیں اور کہنے لگیں آج اس نے بھی اپنے نانا کا حق ادا کر دیا۔ تو اس طرح سیدہ چھوٹے شہزادے علی اصغر کی شہادت ہو گئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی طرف منہ کر کے فرمایا کہ نانا جان آپ نے تو اپنا ایک بیٹا قربان کیا تھا، میں نے تو اپنے سارے ہی بیٹے قربان کر دیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کے شہداء کربلا کے درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان جیسا عاشق بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔